اور پھر ان ایام کے اندر شادی کرنا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس حضرت کی گفتگو سنی جو کہ ماشاءاللہ اس نے بہترین انداز سے بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کس حدیث یا کس آیت کی تشریح کر رہے ہیں یا ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو بخاری میں یہی معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10، کہ کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ کسی میت پر سوگ منائے۔ ہاں البتہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب الطلاق میں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس غم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے آیا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی ان کے نکاح کے بارے میں یہ ایک روایت ہے جس کو بعض مورخین نے راجح قرار دیا ہے کہ ان کا نکاح ماہ محرم الحرام میں ہوا تھا۔ تو اگر اس روایت کو معتبر سمجھا جائے تو پھر آپ بتائیں کہ انہوں نے اس مہینے میں کیوں نکاح کیا؟ کیا ان کے لیے ممانعت تھی یا نہیں، یا ان کی خصوصیت ہے؟ وہ آپ بتائیں گے، قرآن کی کسی آیت اور حدیث کو پڑھ کر کے ہمیں بتائیں گے کہ یہ ان کی خصوصیت ہیں، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں شادی اور نکاح کرنے سے منع کیا ہو، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ قرآن و حدیث سے کریں گے، جبکہ یہاں ایک نکاح جائز کام ہے اور آپ اور لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں۔ آیا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر یہی بات ہم بیان کرتے تو آپ ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے کہ یہ دیکھو یہ قرآن کے وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، اور پھر آپ کتاب اٹھا کے یہ سے حوالہ دیتے کہ یہ دیکھو یہ حوالہ ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس مسئلے پر دلیل پیش کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 3 دن سے زیادہ کسی غیر کے اوپر جو شوہر کے علاوہ ہو اس پر سوگ منانا چاہیے۔ ہمارے ناقص علم اور مطالعے کے مطابق ہمیں تو یہی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے بی بی کے کسی اور کو اجازت نہیں دی کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں۔ اور اس کی دلیل میں یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی جس میں خلوق، خوشبو وغیرہ کی زردی تھی۔ ایک لونڈی نے یہ خوشبو ان کو لگائی اور رخساروں پر ام المؤمنین نے خود لگائی، پھر فرمایا کہ مجھے اس کا شوق نہیں تھا، میں نے صرف سوگ سے نکلنے کے لیے لگائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومنہ عورت کو خاوند کے علاوہ کسی فوتگی پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ روایت بھی آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی کتاب الطلاق کے اندر۔ تو لہٰذا جب آپ اس طرح بات کریں تو ساتھ میں دلیل بھی دیا کریں
تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے کہ واقعی یہ جو بات کر رہے ہیں واقعی یہ بات صحیح ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔